بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق اللہ العظیم۔ قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی، بصائر، بصیرت کی باتیں، دل کی روشنی کی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، پس جس نے ان باتوں کو دیکھ کر فائدہ اٹھایا، فلنفسہ، پس اس نے فائدہ اٹھایا اپنی ذات کے لیے، ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، پس اس کا وبال اسی نفس پر ہے، وما انا علیکم، اور میں نہیں ہوں تم پر بحفیظ، نگران، وکذالک نصرف الآیات، اور اسی طرح ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، ولیقولوا، تاکہ وہ کہیں، درست، آپ نے کسی سے سیکھا ہے، ولنبینہ، اور تاکہ ہم اس کو بیان کر دیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یعلمون، جو سمجھ رکھتے ہیں، اتبع، آپ پیروی کیجئے، ما اوحی، اس کی جو وحی کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی ہے، وَأَعْرِضْ، اور آپ اعراض کیجئے، عن المشرکین، شرک کرنے والوں سے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، تو یہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظا، نگران بنا کر، وما انت، اور آپ نہیں ہیں، علیہم، ان پر، بوکیل، وکیل۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں اللہ کی عظمتوں کا، اللہ کی شانوں کا اور صحیح عقیدے کا بیان گزرا ہے۔ آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا اور اس کے اترنے کی وجہ کو بیان فرمایا۔ چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی، بصائر، دل کی روشنی کر دینے والی باتیں۔ ایک ہے بصیرت، ایک ہے بصارت۔ بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں اور بصارت آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے پاس آ چکی دل کو روشن کرنے والی باتیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ قرآن پاک مراد ہے اور اس کی شرح صحیح حدیث مراد ہے۔ جب یہ قرآن آ چکا ہے اور اس کی صحیح شرح، صحیح حدیث تمہارے پاس آ چکی ہے، فمن ابصر، پس جس نے روشنی حاصل کی، دل کا نور حاصل کیا، دل کی روشنی حاصل کی، فلنفسہ، پس اس نے یہ روشنی حاصل کی اپنی ذات کے فائدے کے لیے، ومن عمی، اور جو اندھا رہا، فعلیہا، پس اس کا وبال اسی نفس پر ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہاری اوپر نگہبانی کرنے والا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات میرے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس قرآن کے آ چکنے کے بعد 2 طرح کے لوگ ہوں۔ ایک آدمی وہ ہوگا، ایمان لائے گا، اس کی باتوں کو سیکھے گا، سمجھے گا اور اس کے نیچے زندگی گزارے گا، یقیناً اس کا اپنا فائدہ۔ دوسرے وہ ہیں جو اس سے اندھے رہیں گے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، یقیناً ان کا نقصان اپنا ہی ہے، کسی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ،
من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصیرا۔ ان باتوں کے آ چکنے کے بعد جو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، من مانی کرے گا، جو جی میں آئے گا وہ کرے گا اور قرآن و سنت کی باتوں کو پس پش ڈال دے گا، اللہ فرماتے ہیں آج دنیا میں کیونکہ ہر ایک آزاد ہے، اس کے زبان بھی آزاد، اس کے لب آزاد ہیں، بولنا اس کا آزاد، سوچ آزاد ہے، دل آزاد ہے اور اس کا جسم آزاد ہے، جو چاہے وہ کرے، اچھائی کی طرف آئے اس کی مرضی، برائی کی طرف جائے اس کی مرضی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ مرضی ہے جو دائیں طرف آئے اور وہ نیکی کرے، اور مرضی ہے جو بائیں طرف جائے جہنم کے اعمال کرے اور اس پہ وہ لگا۔ جدھر وہ پھرے گا ہم اس کو چھوڑ دیں گے، آزاد ہے، لیکن جو برا کرے گا اس کے لیے برا ہوگا۔ نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دونوں راستوں کی وضاحت کرنے کے بعد یوں فرمایا ہے کہ ان تشکروا یرضوا لکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ راضی خوش ہوگا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرے، ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور وہ اپنے بندوں سے کفر پہ، ناشکری پہ راضی خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے فائدے کی چیز کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو حق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جب حق راستہ ان کو ملتا ہے قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ کی تعریف کرتے ہیں، معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ فقہ کی تعریف یہ ہے، دینی سمجھ کی تعریف یہ ہے کہ بندہ پہچانے جو اس کی فائدے کی چیزیں ہیں اور جو اس کی نقصان کی چیزیں، فائدے کی چیزوں کو اپنائے اور جو نقصان کی چیزیں اس سے بچے۔ آج سمجھ نہیں آئے گی، قبر جو ہے وہ عمل کا صندوق ہے۔ ایک آدمی اندھیرے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے، فائدے کی چیزیں اٹھا رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہ آئی اندھیرے کی وجہ سے اس نے کچھ سانپ بھی جمع کر لیے، بچھو بھی جمع کر لی۔ جب اس نے گٹھڑا جا کے کھولا، اس کو سمجھ آئی کہ ان فائدوں کی چیزیں کے ساتھ میں نے بہت ساری نقصان کی چیزیں بھی اٹھائی ہیں۔ آج نادانی میں، ناسمجھی میں ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم نے جو کچھ کیا ہم اچھا کر رہے ہیں، کیونکہ آج تو نتیجہ کوئی نہیں۔ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن صرف عمل ہے، حساب کوئی نہیں، نتیجہ آج آؤٹ نہیں ہوگا، اور کل کے دن صرف اور صرف حساب ہے، وہاں عمل کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا یہ کب کھلے گا؟ جب ہم قبر میں پہنچیں، سب نے بے وفائی کر دی، وہاں عمل ہمارے ساتھ وفاداری کرے گا۔ وہاں جو اچھائی کی چیزیں ہم نے جمع کی تھیں دنیا میں، نیک اعمال، تو وہ تو ہمارے لیے روشنی بن جائیں گی، وہ بستر بن جائے گا، رات کا سامان بن جائے گا، خوشبوئیں بن جائے گی، جنت بن جائیں گی۔ اور جو برا ہے یقیناً وہ ہمارے لیے سانپ اور بچھو اور عذابات، اللہ کا غضب، اللہ کا قہر ہمارے لیے بن جائے گا۔ اس لیے بہت لازم ہے دین کی باتوں کا سیکھنا اور ان کو حاصل کرنا، اچھی باتوں کو اپنانا، بری باتوں سے بچنا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حضور کا ارشاد ہے بخاری شریف میں، فرمایا جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا اللہ اس کو دین میں سمجھ نصیب فرماتا۔ وہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتا ہے، یہ میرے لیے عقیدے کی بات ہے، اچھی ہے، یہ فرض ہے، میرے فائدے کی چیز ہے، یہ واجب ہے، میرے فائدے کی چیز ہے، یہ سنت مستحب ہے، یہ حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں، ان کو اپنانا چاہیے، میرا فائدہ ہے، دنیا کا بھی، موت کا، قبر کا، آخرت کا۔ اور جو برا انسان اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پھر اس کے لیے آنے جانے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، سیکھنے سکھانے والے، اور پھر تعلیم و تعلم والے، یقیناً وہ اللہ کے ہاں سب سے بہتر۔ سب سے بہتر کون؟ اللہ۔ سب سے بہتر بات کس کی؟ اللہ کی۔ مخلوق میں سب سے بہتر کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود قرآن کو سب سے پہلے اللہ نے سکھایا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کتاب اور سنت کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خصوصاً فرمایا تمہارے پاس دل کی روشنی کی باتیں آ چکی، دل روشن ہے تو سارا جسم روشن ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں اگر دل کسی جسم میں صحیح کام کرے تو جسم ٹھیک ہے، اگر دل فیل ہو جائے سارا جسم فیل ہو جاتا ہے۔ آنکھیں سلامت تھی، کان سلامت تھے، دماغ سلامت، گردے سلامت، معدہ، آنتیں، سارا جسم ٹھیک تھا، لیکن دل گیا تو سارا جسم فارغ ہو گیا۔
اسی طرح روحانی اعتبار سے اگر دل روشن ہو جائے، دل میں اللہ اللہ کے رسول کی محبت، آخرت کی محبت آ جائے، سارا جسم خود روشن ہو. پھر آنکھیں روشن ہی ہیں. آنکھیں وہ کریں گی جو دل میں، زبان وہ کرے گی جو دل میں، کان وہ سنیں گے جو دل میں، ہاتھ وہ پکڑیں گے، پاؤں اس طرف چلیں گے جو دل میں ہے. دل اس کا بادشاہ ہے. اس لیے یہاں اللہ نے بصائر کا صیغہ استعمال فرمایا. آنکھوں کی روشنی اگر کھو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بڑی کم نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کی دل کی روشنی ضائع ہو جائے. اس لیے دل کی روشنی ہماری طاقتور ہونی چاہیے تاکہ سارا جسم طاقتور. پھر فرمایا آپ اس کی دعوت دیں. آپ حفیظ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے ایک ایک کو پکڑ کر جنت میں داخل کریں. یہ 3 دفعہ یہ صیغہ آئے گا. ایک تو حفیظ کا صیغہ آ جائے گا، اور دوبارہ پھر حفیظ کا صیغہ آئے گا، اور تیسرا وکیل کا صیغہ آئے گا. حضور کو فکر تھی، اور یہ ایسی فکر نہیں تھی جس طرح میری آپ کی فکر. بے چین رہتے تھے، دن کو گشت، رات کو گشت، اور منڈیوں میں تشریف لے جاتے. جو مسافر قافلے آتے ان کے پیچھے تشریف لے جاتے. ایک ایک آدمی کے پیچھے 100 مرتبہ تشریف لے جاتے. اور وَلَهُ عزیز ان کا عزیز المرجل، اور سینہ انور سے ایسی آواز آتی تھی جس طرح کہ ہنڈیا کے ابلنے کی آواز. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اللہ نے تسلیاں دی، اے حبیب آپ اتنی فکر نہ فرمائیں، آپ تو اپنی جان ہی کو گواہ بیٹھیں گے اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے. تو حضور کو فرمایا گیا آپ حفیظ نہیں ہیں، بس آپ پہنچا دیں. آپ کا کام انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کا ذمہ، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ. 2 چیزیں یاد رہے، بار بار یاد رہے، خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں. حضور نے فرمایا 2 چیزیں منافق کو نہیں دی جاتی. الحمدللہ ہم میں سے کوئی آدمی منافق، یقینی منافق نہیں ہے. ہم اعتقادی منافق نہیں ہیں، ہم عملی منافق ہو سکتے ہیں کہ کوئی نماز میں سستی ہو، کسی موقع پہ جھوٹ ہو، کسی موقع پہ خیانت ہو، اور اللہ کے لیے محبت نہ ہو. یہ کمزوریاں ہمارے اندر، عمل کی کمزوری ہو سکتی. عقیدے کی الحمدللہ ہمارے اندر وہ منافقت نہیں ہے جو حضور کے زمانے کے منافق. حضور نے فرمایا عملی منافق کو 2 چیزیں نہیں دی جاتی. ایک تو حسن خلق، عمدہ اخلاق اللہ کبھی منافق کو نہیں دے. دوسرا فرمایا تفقہ فی الدین، دین کے اندر سمجھ، دین کے اندر فقاہت کہ کیا اس کے لیے اچھا ہے، وہ سیکھے، عمل کرے، نشر کرے. اس کی منافق کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. منافق کو یہ چیز نہیں دی جاتی. آپ اپنے دل کو دیکھیے، میں کیا ہوں؟ کہیں میں عملی منافق تو نہیں ہوں کہ میرے اخلاق اچھے نہ ہوں اور دین کا مجھے ذوق شوق ہی نہ ہو. بس جو میں نے سیکھ لیا، بچپن میں سیکھ لیا، اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہیں. حضور دعا فرما رہے ہیں رب زدنی علم، اور اللہ نے سکھایا اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. علم جتنا کم ہو اتنا ہی تھوڑا ہے. پہلی وہی آئی تو اقرا، پھر دوبارہ آیا اقرا. 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا آپ پڑھیے، آپ پڑھیے. تو بہرحال یہ لازم اور ضروری ہے دل کی بصیرت کی باتیں قرآن و سنت کو ہم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، دوسری آیت کریمہ میں فرمایا اسی طرح ہم پھیر پھیر کے آیتوں کو بیان کر رہے ہیں. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ یہ لوگ کہیں آپ نے کسی سے پڑھا ہے. ہمارے پیغمبر وہ نبی الامی ہیں. امی کا مطلب کہ آپ نے دنیا کے کسی کالج سے، کسی سکول سے، یونیورسٹی سے، ادارے سے، کسی استاد سے سیکھا نہیں. یہ مطلب ہے. امی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو خود سکھایا. اللہ نے آپ کو خود سکھایا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، ہم نے آپ کو انزل علیکم الکتاب، انزل علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ عظیما. ہم نے آپ کو کتاب دی، ہم نے آپ کو سنت دی، ہم نے آپ کو وہ سکھایا خود جو آپ نہیں جانتے تھے. وکان فضل اللہ عظیما، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا بڑا فضل. خود اقتال جل شانہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استاد ہیں. تو لوگ کہتے تھے نہیں اللہ نے نہیں سکھایا، فرشتے نے نہیں سکھایا، بلکہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے. درستہ ایک معنی یہ، ایک قرات ہے دارستہ. دارستہ کا معنی ہوگا آپ نے پچھلی باتیں کچھ آگے پیچھے کر کے پہلی کتابوں کی قصے کہانیاں الیاذ باللہ نئی ترتیب کے ساتھ امت کے سامنے پیش کی. الیاذ باللہ یہ ہم سکھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے آپ نے کسی سے سیکھا ہے، یا پچھلی باتوں کو آگے پیچھے کر کے تغیر و تبدل کے ساتھ ایک نئی کتاب کو آپ نے ترتیب دے دی ہے. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَلِنُبَيِّنَهُ، فرمایا یہ اس لیے کہ تاکہ ہم اس کو کھول دیں، وضاحت کے ساتھ بیان کر دیں. لِقَوْمٍ، ان لوگوں کے لیے، يَعْلَمُونَ جو سمجھ رکھتے.
تیسری آیت کریمہ میں ارشاد ہے جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اتبع، آپ پیروی کی، یہ امر کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، اور حضور کو تعلیم، کیونکہ یہ مکی صورت ہے، یہ ہجرت الی المدینہ سے 1 سال پہلے آئی ہے، 6 آیتوں کو چھوڑ کر باقی پوری صورت ایک دفعہ آئی ہے۔ حضور کو واحد کے صیغہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے آپ پیروی کیجئے، اور حضور کے ذریعے سے امت کو کہا جا رہا ہے۔ مکی صورتیں تقریباً قرآن پاک کے 20 پارے، 2/3 حصے جو ہے نا وہ مکی صورتیں، 1/3 جو ہے وہ مدنی صورتیں، یہ یاد رہے۔ مکی صورتوں میں ہمیں یہ ترتیب نہیں ملے گی کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، یہ مدنی صورتوں میں آئے گا بار بار، مکی صورتوں میں یہ نہیں آتا، کیونکہ پوری ایک جماعت نہیں بنی۔ 13 سال حضور نے محنت فرمائی ہے، 150 مسلمان بنے ہیں صرف، کتنے جی؟ 150۔ ہجرت الی المدینہ تک تقریباً مورخین یہی لکھتے ہیں 150 صحابہ کرام مسلمان ہوئے 13 سالہ دور۔ پھر تحویل قبلہ کے بعد دوسرے پارے میں جو سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا ہے، ایک امت تیار ہوگی، تو پھر اللہ نے یہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک امت تیار ہو چکی ہے، تو پھر جب امت بن گئی تو پھر آیا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، سب سے پہلا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہارے دل کے اندر احترام موجود ہو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ پہلا خطاب آیا قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک کم 90 دفعہ یہ خطاب موجود ہے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین، یہ لیکن یہ مدنی صورتوں میں آئے گا، مکی میں نہیں آئے گا۔ مکی میں کیونکہ امت موجود نہیں، جماعت موجود نہیں، تو حضور کو تعلیم دے کر، حضور کو خطاب کر کے امت کو بھی کہا جا رہا ہے، اور حضور کو خطاب کر کے امت کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو آپ پیروی کیجئے، یعنی آپ بھی، آپ کی امت بھی، ما اوحی الیک، اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، واعرض عن المشرکین، مشرکین نہیں مانتے تو آپ پہنچائیے اور ان کی باتوں سے آپ اعراض کیجئے۔ ابھی جنگ کی کوئی بات نہیں، برداشت کی بات ہے، اگر یہ جتنا بھی ماریں پیٹیں ظلم کریں، ہجرت کے لیے مجبور کریں، تمہاری املاک پہ قبضہ کریں، حتیٰ کہ بچوں کو یتیم کریں اور عورتوں کو وہ بیوہ کریں، آپ سب برداشت کیجیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکوا، یہ شرک نہ کرتے، کیونکہ مرضی تو اللہ کی ہے۔ اللہ شرک کی قوت طاقت ہی سلب کر لے، گناہ کی قوت طاقت سلب کر، اللہ طاقت رکھتا ہے، اللہ چاہتا تو ایسا کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان پر وکیل ہے، ذمہ دار ہے کہ ایک ایک کو پکڑ کر ہاتھ سے جنت میں داخل کر دیں۔ فرمایا یہ کام آپ کا نہیں، آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے۔ اگلی آیات کریمہ میں مزید انہی باتوں کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔